بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعے کا دن کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا دن، کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا دن، زندگی کو بہتر بنانے کا دن۔ عشق کی بات ہو تو بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اگر عشق اندر سمایا ہو نا بڑی بڑی بات کرتا ہے، چھوٹی موٹی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ فقہاء کرام بھی فرماتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات فرمائیں، کہیں گے اگر حضور کی بات یا قرآن کی بات سن کر تو یہ سوچے کہ اس بات پر عمل کروں یا نہ کروں تو کافر ہے۔ عشق کی بات عاشقوں کی بات ہے نا، یکدم غافل سودم کافر، وہ والی بات ہے نا، عاشقوں والی بات، کہ حضور کی بات اور قرآن کی بات سن کر تو یہ کہے کہ سوچتا ہوں چلنا ہے کہ نہیں چلنا تو کافر ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو نہیں کہا، یہ ایک قانون کلیہ قاعدہ عاشقوں کا بتایا کہ عاشق وہ کہتا کی کہنا پیا تم۔ دوسری بات، جب منزل ہی ہماری اللہ کی ذات ہے، یا تو آپ اپنے اللہ کو مانیں، یا تو آپ اللہ کو مانیں کہ وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، سب قدرتیں اس کے پاس ہیں، سب اختیارات اس کے پاس ہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور آپ کو ڈر نہ لگے تنہا ہونے کا، اکیلا ہونے کا کہ میرے نال کوئی نہیں ہے گا، میں زمانے نال چلدا پیا لیکن زمانہ میرے نال نہیں چلدا پیا۔ تو نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا، خدا کے ساتھ چلنا۔ تو نے حکم الہی پر چلنا بابا، تو نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا۔ زمانے کے ساتھ چلنا ذرا باہر ہو جا، گیم سے باہر ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اس لیے یا تو اللہ پر یقین کر لیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس پر یقین کر لیں۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے تو آپ کس مقام پر ہیں؟ رب پر یقین نہیں ہے۔ ہم نے یقین تو رکھا ہوا ہے نا روٹی مل جائے، دیہڑی لگ جائے، ہم نے یقین رکھا ہوا ہے کہ کوئی 10-15 ہزار جے بھی چاہیے، ہم نے اس پر رکھا ہوا ہے۔ ہم نے آخرت پر یقین نہیں رکھا ہوا کہ آخرت پر یقین رکھا ہو کہ اللہ کے ہاں سب کچھ پانا ہے۔ اس دنیا میں تو لگانا ہے، یہ اس دنیا میں لگانا ہے، آپ اپنا وقت لگائیں گے، اور سب سے ہوتا ہی وقت لگانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، صرف وقت ہی ہے۔ آپ مجھے وقت ہی دے رہے ہیں نا، آپ پہلے آ کر میرے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں، اس وقت کو میں نے قیمتی بنانا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ٹوٹ کے نسخے نقطے بیان کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تعلق کس سے جوڑنا ہے، شانوں والوں کے ساتھ، شانوں والوں کے ساتھ جوڑنا ہے، تعلق جوڑنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مسجد میں ملتا کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں لینے ہی کوئی نہیں آتا۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ ہی ملے گا، کوئی دوسرا تو نہیں ملے گا، مولوی تو نہیں ملے گا۔ وہ مولوی کیا جس کے اندر سے اللہ نہ بولے، اور میں آگے کہا کرتا ہوں ہر ایک کے اندر سے اللہ ہی بولتا ہے۔ مثال دیتا ہوتا ہوں کئی دفعہ سمجھانے کے لیے۔ کل قیامت والے دن اللہ کریم فرمائے گا میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندے کہیں گے یا اللہ تو بیمار کتوں، تو بھوکا کتوں، تو پیاسا کتوں؟ کہا فلاں بندہ آیا نہیں تھا تیرے پاس، اس شکل میں ہی تو تھا۔ گل مفہوم سمجھ لینا، اللہ کی شکل کوئی نہیں جے، گل سمجھان واسطے گل کرنا کہ بھی اللہ کریم بھیج دیتا نا کسی کو، کہا تو میں ہی تو تھا۔ بندوں کے اندر سے کون بولتا ہے؟ رب۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے بھائی، فیصلہ کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، کیسی بات، فیصلہ کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، چوائس بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں نا میرے پاس چوائس ہے، آپ کے پاس چوائس بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں میں نے نہیں چلنا، ادھر ہو جائے، آپ کے پاس چوائس اللہ نے کوئی نہیں دی، کہا میں ہی ہوں۔ ایک ہوتا ہے میری چوائس ہے، چوائس ہوتی ہے بیٹے نفلوں میں، نہیں پڑھ دیتا ڈی مرضی، مستحب کاموں میں یہ چوائس ہے، میں نہیں کرتا، اس میں بھی اب نہیں ہے، اس میں بھی اب نہیں ہے نا۔ او کیا کہ بھائی کل چلم تیجا دسواں، آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، آپ اسی لیبارٹری سے گزرے ہیں،
آپ نے اسی سے گزرنا ہے. میلاد کرنا ہے, بس کرنا ہے باجی ساڈے خاندان والے کرتے سن, کیوں کرتے سن کوئی پتہ نہیں. علمی تو بات ہے ہی نہیں نا کہ علم کا پتہ لگے کہ اصل کیا ہے, پہچان کیا ہے. تو آپ کے پاس چوائس نام کی کوئی شے نہیں ہے. بغاوت کریں گے تو کامیاب ہے. آخر پر بغاوت ہی بچتی ہے نا, رسم و رواجوں سے بغاوت, دنیا داروں سے بغاوت, اہمیت اللہ کی سمجھ کر, طاقت اللہ کو سمجھ کر معاشرے سے بغاوت, اپنے وجود سے بغاوت, اپنے آپ سے نفرت. یار چلتا ہی نہیں پیا خانہ خرابہ, تین شرم نہیں آتی, اپنے رب نو مانتے نہیں پیا, بغاوت. جب تک آپ اپنے وجود کی نفی نہیں کریں گے تو کھانے پینے کے لیے رکھا ہوا یہ وجود اور کیا ہے, کس لیے رکھا ہوا ہے؟ انانیت کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. نہیں پتر تو ٹھنڈ 'چ بیٹھا ہوئے گا تو پہ نہیں سفید کیتے. آپ ہی ہو جاتے ہیں ٹائم آن دے اتنے, ٹائم نہیں لگتا. اپنی مرضی سے آتے ہیں ہمارے, کوئی ہم بال لے کے آتے ہیں, خود ہی آ جاتے ہیں. اس لیے دھوپ میں سفید نہیں کیے بھائی بابا, آپ ہی ہو جاتے ہیں. تجربہ بچپنے سے لے کر آخر تک آتا ہی رہتا ہے, لیکن تجربے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر بیٹے آپ سمجھا سکتے ہیں, آپ سمجھا سکتے ہیں, ممبر رسول حاضر ہے, آ کے سمجھائیں. جڑا کہنا نا میں بڑیاں گلاں کرنی آتی ہیں, میں سمجھانا تو بیٹھنا یار, تیرے لیے تو رکھا ہے, یا کسی اور کے لیے نہیں رکھا, تیرے لیے ہی رکھا ہے. آ جا, بیٹھ جا, سمجھا, بتا تجربہ. میں آپ کو تجربے کی تو باتیں بتاتا ہوں. یار میں اینج کر کے اینج حاصل کیتا ہے تو تسی بھی لے لو. کہتا ہے ایک پیر ایک لمحے میں صدیوں کا فاصلہ طے کروا دیتا ہے. ایک پیر ایک لمحے میں صدیوں کا فاصلہ طے کروا دیتا ہے. کیوں؟ آپ نے جو اپروچ اور سوچ سال ہاں سال کے بعد حاصل کرنی, اس نے ایک ہی منٹ میں آپ کو نا یہ جے تحقیق کرتا رہی آپ پہ. کہ اس نے بیٹے ایک لمحے میں صدیوں کا فاصلہ طے کروا دینا. میں بھی آپ کو کیا کروں, چوائس آپ کے پاس نہیں ہے, چوائس آپ کے پاس نہیں ہے. یا مسلمان ہے یا کافر ہے, دو عرفی ہے نا. ایک بندہ اب رولا ہی ہے نا, بندہ نماز نہیں پڑھتا, کہنا مسلمان ہے, ان کو تیرے نال دا مسلمان میں بھی بن جاواں, تیرے نال دا پھر میں بھی بن جاواں. نہیں, تو آپ کو معلوم ہے یہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے اس جیسا نہیں بننا, میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی. اگر سارے ہی بندے ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کا بندہ ایک طرف ہو جائے, بھاری کون ہوگا؟ بھاری اللہ کا بندہ ہوگا, کیونکہ آپ اسے قائل نہیں کر پا رہے. وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جب جواب نہیں ہے آپ ماریں گے, گالیاں نکالیں گے, مسجدوں سے نکال دیں گے, اور کیا کریں؟ یہی کریں گے. اور کیا کریں گے؟ انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ اور یہی کرتی ہے, جب مسجد سے نکال دیتی ہے, جاؤ نکلو یہاں سے. لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے حالات جیسے مرضی ہوں, طبیعت جیسی مرضی ہو, طبیعت بھی مانتی نہ ہو, لیکن جو سچا راستہ ہے نا اس پر قسم کھا کے رکھنی ہے, یا اللہ میں چل کر ضرور دکھاؤں گا, آج نہیں تو کل چلوں گا ضرور. کہتے دماغ میں یہ نا جوالا مکھی وہ کہتا ہے پامپڑ مچتا رہنا چاہیے کہ یا اللہ ٹھیک ہے لیکن میں چلوں گا ضرور, میں نے آگے بڑھنا ضرور ہے. اس لیے چوائس آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. اللہ کے راستے پر چلنے کے سوا آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اللہ کو چھوٹا نہ ہونے دیں یار, اپنی نظر میں چھوٹا کر کے خود ہی پیش کر دیں کہ نہیں اس ٹائم دنیا بھاری ہے, اللہ کمزور ہے. اللہ ہمیشہ ہی بھاری ہے. جب سے ہم نے اللہ کو چھوٹا کر دیا, نہ تو ابابیلیں آنی ہیں اور نہ ہمارے لیے آگ ٹھنڈی پڑنی ہے, گل و گلزار ہونی ہے, نہ کچھ اور ہونے. کارنامے تب بھی ہوتے ہیں جب اللہ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں. اور یہ انفرادی طور پر ہے, اجتماعی طور پر میں بات نہیں کر رہا. انفرادی طور پر جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اسے اللہ کی قدرتوں کا نزول بھی سامنے نظر آئے گا کہ ہاں بھی ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. کیونکہ دیکھیں میں کتنی دیر سے جمعے پڑھا رہا ہوں, 15-20 سال ہو گئے ہوں گے یہیں پڑھاتے. میں کوئی ڈولا تو نہیں نا, ایک جیسی باتیں کرتا نہیں ہوں, آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, بھاگتا تو نہیں ہوں. آپ کہیں یار تیرے قول و فعل میں تضاد ہے یار, تو جو بات کہتا وہ کرتا نہیں ہے, کہیں کہ بھئی یار تو قول و فعل میں تضاد رکھتا ہے. اگر تب بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یار بندہ ہے, ہم چل نہیں سکتے, تو کمی کس میں ہے, مجھ میں کہ آپ میں؟ اب آپ کہتے ہیں کمی بھی دور نہ کر, سانو ہاتھ بھی نہ لا, سانو گل بھی نہ کر, اینج کر کے اتنے پہنچا دے, تہاڈی مہربانی میں معاف کر دے. بڑے دعائیں بھی اس کو لگتی ہیں
جو دعاؤں کا طالب ہو. یہ کیسے ہو سکتا بچہ پڑھنا نہ چاہتا ہو, آپ کہ ٹیوشن چنگی رہا کے پڑھا داں گا, تو دماغ نہیں چلتا پیپا, نہیں پڑھنا اس نے. پیری مریدی عام بندے کا کام ہی نہیں تھا. میں مرید ہو گیا ہوں, پیر کے پاس جاؤں گا, دم درود کرا لوں گا, تویدہ کرا لوں گا, دعا کرا لوں گا. وٹ نان سینس یار, تو خود دعا ہے, تو خود سراپا دعا ہے, اور تیری اہمیت ہے. جو نیچے بیٹھے ہوں, یہ بیٹھنے والے ہوں نہ ہوں تو میں کہاں پر ہوں. جیسے مثال دیا کرتا ہوں, اللہ ہے, وہ تو کوئی بندہ ہی نہ ہوئے تو اللہ کا تھا. اللہ تادی ہوگا جو ان کو منن والا ہوئے گا. نہیں بات سمجھ. اچھا رسول اللہ ہیں, اوے امتی ہوئے گا تو رسول منے گا نا. یہ تو امتی نہیں تو انہوں نے رسول تو کوئی نہیں نا. رسول سجے گا امتیاں دے نال, پیر سجے گا مریداں دے نال, باپ سجے گا اولاد دے نال. باپ کہلائے گا کدوں, یہ تو اولاد ہوئے گی. جدو اولاد ہی نہیں تو باپ کہلا سکتا ہے نہیں. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. اللہ ہے, بندے کوئی نہیں. کس پر وہ نواز شاد کرے, لینے والا ہی کوئی نہیں. اگر لینے والا ہو تو وہ دن رات دے سکتا ہے, ہر دن اس کی نئی شان ہے. آپ کو نئے نئے نقطے دے سکتا ہے, آپ کو نئے نئے نقطے دے سکتا ہے. پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کچھ احادیث, من گڑت احادیث جن کا تعلق احادیث سے نہیں تھا. حضرت بادشاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہت سی کرامات مشہور ہیں, بہت سی کرامات مشہور ہیں, لیکن ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ غلط بھی ہیں. مثلا کہنے لگے جی آپ کا ایک خادم فوت ہو گیا, اس کی بیوی آئی, آوازارے کی, شوہر کو زندہ کرنے کی التجا کی. آپ نے علم باطن سے دیکھا کہ ملک الموت اس دن قبض کی گئی تمام روحوں کو لے کر آسمان پر جا رہا ہے. آپ نے اسے روکا اور کہا میرے خادم کی روح واپس کر دو, تو ملک الموت نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں نے روحیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کی ہیں. جب ملک الموت نے روح واپس نہیں کی تو آپ نے اس سے روحوں کی ٹوکری لے لی اور تمام روحیں نکال لی. ٹھیک ہے جی. اس سے یہ ہوا کہ جتنی روحیں تھیں وہ سب اپنے جسموں میں چلی گئیں. ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی, مولا تو جانتا ہے جو تکرار آج میرے اور عبد القادر کے درمیان ہوئی, اس نے تمام ارواح چھین لی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت, بے شک عبد القادر میرا محبوب ہے, تو نے اس کے خادم کی روح واپس کیوں نہیں کی؟ اگر ایک روح کو واپس کر دیتے تو اتنی روحیں اپنے ہاتھوں سے دے کر پریشان نہ ہوتے. سب جھوٹ ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں. کل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سناتے ہیں اتنی بڑی سناتے ہیں, اتنی بڑی سناتے ہیں کہ کنوں یقین نہیں ہوتا. اس لیے جب ہمارے علماء نے کہا, ہمارے علماء نے ہوندے علماء نے نہیں بیٹھے, پہلے علماء نے, حضرت کیا کہتے ہیں مجدد احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگردوں نے کہا پہلے اگر کوئی مرزا انجینئر ٹائپ بندہ یہ کہے یہ دیکھو جو روحوں والے واقعہ سناتے ہیں, بیٹے جاہل سناتے ہیں, ہم نہیں سناتے. میں تو یہ کہتا ہوں کسی بندے سے کرامت نہیں ہوتی. کرامت جب ہوتی ہے نا اچانک ہی ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, ہر ایک عام و خاص سے ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اختیار حاصل تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اختیار حاصل تھا برس کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے, اس طرح اولیاء کرام کو بھی اختیار حاصل ہوتا ہے. مجھے یقین نہیں آتا, اس بات کا مجھے یقین نہیں آتا. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کرامت ہوتی ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے. جیسے جیسے بندہ آگے کی طرف چلے نا تو کچھ نہ کچھ رستے کھلتے رہتے ہیں. اور کرامت کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری سے ہے. کرامت آپ کی روٹی پوری نہیں کرے گی, آپ کا ایمان پورا کرے گی, یہ بھی یاد رکھیے گا. اس لیے میرا یہ خیال ہے اختیار حاصل نہیں ہے. دعائیں قبول ہو جاتی ہوں گی, توجہ سے معاملات ہو جاتے ہیں. اختیار, اب میں کیوں کہہ رہا ہوں اختیار حاصل نہیں ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں اختیار حاصل نہیں ہے. یہ بندہ بیمار ہے, میں اس کی بیماری دور کر سکتا ہوں. میرے پاس یہ چل کر آتا ہے, میری بیماری دور کر دو. میرے پاس اختیار ہے, میرے پاس اختیار ہے. اگر میرے پاس اختیار ہے تو مجھے اس کی بیماری دور کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر مجھے اختیار اللہ کریم نے دیا ہے, میں کر سکتا ہوں, تو نہ کروں تو گنہگار ہوں. اختیار تو ہے. تو کل سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟
پھر تو گنہگار ہوں نا. فرض کرے میرے پاس پیسہ ہے, زکوٰۃ لگے گی نا. اگر میں نہ دوں گا تو گنہگار. اگر اللہ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے تو کوئی مائی کا لال کہے نا مجھے اختیار حاصل ہے, آ جاؤ, میں یہ کر دیتا ہوں بھائی. کوئی تو کہے نا. اگر کوئی نہیں کہہ رہا تو اختیار کیسا؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے کوئی ولی. میں یہ کہہ نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کرامت ہوتی ہے, کرامت کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اختیاری طور پر میں یہ کر سکتا ہوں. کوئی مائی کا لال نہیں بول رہا. پورا پاکستان پیروں سے بھرا پڑا. شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ کئی سنا دیں گے. جیسے کہتے ہیں 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی برات کو شیخ عبد القادر جیلانی نے زندہ کر دیا. کہتے ہیں کہ چند کتابوں میں حضرت غوث پاک کی کرامت کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی برات کو واپس نکال دیا. یہ روایت عام و خاص میں بہت مشہور ہے. اس روایت پر گفتگو کرتے خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ رحمت فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی کرامت درجہ تواتر کو پہنچی ہے, جیسا کہ امام یافی نے لکھا ہے, لیکن یہ واقعہ کہیں پیش نہیں آیا. کہتے ہو سکتا ہے لیکن یہ واقعہ پیش نہیں آیا. لیب 12ویں 11ویں والے دن آتے ڈوبی ہوئی تر جائے گی, یہ واقعہ پیش نہیں آیا. ساتھ کہتے ہو سکتا ہے, ہونے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے, ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں, 309 سال کے بعد صحابہ کعب بھی اٹھ بڑھ سکتے ہیں, ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ پیش نہیں آیا. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ 12 سال کا. اب جب میں یہ کرامت سناؤں کہ 12 سال کا بیڑا تار دیا گیا, آپ مجھ سے کہیں پیر تو تم ہی کہلانا ہے, میرا بچہ دریائے راوی ڈوب گیا کر دے باہر, میں کیا کہوں گا؟ میں نہیں کر سکتا. اگر میرے پاس اختیار ہے دعا کر سکتا ہوں, دعا کر دوں گا. کرنا کس نے؟ اللہ نے. اب یہ جو بندہ کہہ رہا نا میرے پاس اختیار ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ تو وہی نا دعوے نہ کہندے بھائی ساڈے کول آ جاؤ, محبوب کو محبوب سے ملا دیں گے, شادی تہاڈی مرضی دی کرا دیں گے, فلانی چیز دور ہو جائے گی. سارے ایک رنگ بازیاں شروع کی ہوئی ہیں. جس کے پاس بیٹے اختیار ہے, میں کہتا ہوں گورنمنٹ سے بھرتی کر لے. کبھی 1 کروڑ تنخواہ دیں گے, ہمارے مریض کو شفا دو, ہم نے ایسے ہی اربوں روپے کی مشینری لگا کے رکھی ہوئی ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. حضور ہڈیاں جوڑ دیتے تھے لعاب لگا کر. میں یہ نہیں کہتا, انکار نہیں کرتا کہ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنی پوری زندگی میں ایسا کبھی ہوا ہو کہ آپ وہاں پر گئے ہوں, ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور آپ اپنے مریض کو لے کر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار پر چلے جائیں کہ ہڈیاں ٹھیک کر سکتے ہو؟ کبھی کوئی گیا ہو, کوئی ایسے عقیدے اور یقین کا بندہ؟ اختیار میں نے بتا دیا انبیاء کو ہے, مردے زندہ کر دیتے ہیں, لیکن جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا اختیار ہے, میرے سمجھ میں نہیں آتا. بہت سی چیزیں میں دیکھتا ہوں, بہت سی چیزیں میں نے مشاہدہ کی, اپنے پیر و مرشد میں دیکھی. ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی مجھے مکت کے رستے خون آ رہا ہے, مجھے مکت کے رستے خون آ رہا ہے, یعنی پہانے سے خون آ رہا ہے. تو آپ نے شاید میں کہ ہم صبح بتائیں گے. صبح ہوئی تو آپ نے شاید مایا کہ یہ مکت کے رستے خون تمہیں اب نہیں آیا, یہ تمہیں پہلے بھی آیا تھا. کہتا ہاں 10 سال پہلے آیا تھا. اب مایا وہ ختم ہی نہیں ہوا تھا, تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا, وہ مسلسل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں یہ پرہیز کرنی پڑیں گی, یہ چیزیں تلی ہوئی چیزیں وغیرہ پرہیز کرنی پڑیں گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ. وہ بندہ چلا گیا. بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. اب یہ بتانا اختیار نہیں ہے, یہ بتانا اختیار نہیں ہے کہ مرض ہی کر دیا. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بتانا اختیار نہیں ہے کہ مرض ہی کر دیا. میں اختیار کو یہ کہتا ہوں بیمار آیا ہے, اس کی بیماری نکال کے باہر رکھ دی ہے, کہا جا ٹھیک ہے, اور جا کے ٹیسٹ کروائے نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کو اسٹیرائڈ دے کر آپ طاقتور بنا دیں, یہ نہیں ہے. اکثر و بیشتر اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں, بندے کو طاقتور بنا دیا جاتا ہے. کرامت ہوتی ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. روزانہ اللہ کریم آپ کو رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں, آپ میں سے کوئی بھوکا سوتا ہو؟ کوئی نہیں سوتا. رب ہے, سب کو پالتا ہے, سبب بناتا ہے. روتے پیٹتے آپ سوتے ہوں گے کہ کل کی بنے گا, اس دن لڑائی ہو گئی ہے, اینجا کر کے سودا تھلے آ گیا, مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, رو پیٹ کے سوتے ہوں گے, وہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن روٹی ضرور کھا کے سوتے, بھوکا کوئی نہیں سوتا.
یہ رب ہونے کی دلیل ہے اس کے کہ وہ اپنے بندوں کو خود پالتا ہے۔ اس لیے دوسری میں نے کیا مثال سمجھائی، ایک تو روحوں وہ کھینچنے والا واقعہ وہ غلط ہے، ایسا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا۔ دوسرا میں نے کیا کہا کہ جو کشتی 12 سال کی ہے اس میں کہیں پر بھی نہیں آیا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ پیروں سے کرامتیں نہیں مانگی جاتی، پیروں سے کرامتیں نہیں مانگی جاتی، پیر کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت پر ہے کہ نہیں ہے۔ جو پیر قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے وہی با کرامت ہے، وہی با کرامت ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اس نے تمہیں کرامت دکھانے کے لیے، کرامت ایک ڈگڈگی ہوتی ہے، یاد رکھیے، کہتے ہیں کرامت ایک ڈگڈگی ہے، کرامت دکھا کر پیر مرید کو شریعت پر چلاتا ہے۔ اچھا میرے ساتھ چلنے والے داڑیاں کیوں رکھ لیتے ہیں؟ میں نے تو کبھی کرامتیں بیان نہیں کی، میں نے تو کبھی کرامتیں بیان نہیں کی۔ میں نے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ ساتھ چلنے والا خود ہی مضبوط ہو جائے، اسے ڈر نہ لگے، ڈر اس بات کا لگے کہ خالی ہاتھ نہ چلا جاؤں، ڈر اس بات کا لگے کہ خالی ہاتھ نہ چلا جاؤں، میں کچھ لے کر تو جاؤں۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے یہ جو کرامت کا رولا ڈالا جاتا ہے، کرامت اگر اللہ وہی ہے نا، اگر اللہ وہی ہے جو ابابیلوں کو بھیج سکتا ہے، ابھی بھی بدلیا نہیں دے، اگر اللہ وہی ہے نا جو بھیج سکتا ہے، اللہ وہی ہے جو 309 سال کے سابق کو اٹھا سکتا ہے، عزیر علیہ السلام کو اٹھا سکتا ہے، اگر اللہ وہی ہے تو اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے، کرامت اب بھی ہو سکتی ہے، قدرت اللہ کی ہوگی، کیونکہ باذن اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا سے سوال کیا گیا روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، اب میں کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، وہ کل ہی نہ آئی، وہ 10 دن لنگ گئے، امتحان پہ گیا، صحابہ کرام نے جدی کہنا وہ سوال کیتا سی جواب نہیں دے رہے، اور نبی نو بھول گیا ہے، مختلف امتحان پڑ گئے۔ 10 دن کے بعد وہی آتی ہے اور اللہ کریم فرماتا ہے محبوب جدو کہنا ہوئے نا کہ کل دساں گا نال انشاءاللہ کہہ لیا کر۔ عجیب سی بات ہے یار، محبوب کی بات اور محب کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اللہ روک کے کہتا ہے زما لینے تانوں ساریاں نوں، ایک ایڈی گل ہے، وہ تو کم ہی ازمانا ہے، کبھی دے کر ازما لیتا ہے، کبھی روک کے ازما لیتا ہے۔ اس نے روک دیا، نہیں بتایا، جب بتانے پر آیا تو سارا کچھ پھر بتا دیا کہ یہ ہوا تھا، صاحب کا کتا کہا تھا، یہ تھا، وہ تھا، سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے کرامت کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، تیرے اندر ہی سب کچھ موجود ہے، تیرے اندر۔ میں نے آگے بتایا تھا نا، وائرس سارے کے سارے ہمارے اندر ہی ہیں۔ جدو ہیپاٹائٹس ہونا ہوتا نا، اندر سے ایسے کر کے نا ڈی ایکٹیویٹ کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا، کہتے یار پہلے تو نہیں ہے گا سی، ہے سی، وہ ڈی ایکٹیویٹ سی، اب وہ ایکٹیویٹ ہو گیا بس، اور پہلے مجھے شوگر نہیں تھی، وہ وائرس ایکٹیویٹ ہی نہیں سی، جب اللہ نے کرنا ہوتا ہے اسی وقت ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتا کہ یار ہوا کیسے، اس کا موڈ ہے، اللہ کا مرضی ہے، جو چاہے کر دے۔ آخر مرنے کے اسباب تو پیدا ہوں گے کہ نہیں، زندہ رہنے کے اسباب تو ہیں، مرنے کے اسباب بھی پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہونے ہیں۔ اور جس دن موت واقع ہوگی سب سے خوشی کا دن ہوگا، جس دن ہم نے مرنا ہے نا، خدا کی قسم سب سے خوشی کا دن ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ اس عالم سے دوسرے عالم جا رہے ہیں، جو بندہ تو گناہوں سے ڈرتا ہے نا، اپنے پہلی گل ڈردے کا تو تے کردے ہی کا تو ہے، ڈرتا کیوں اور کرتا کیوں ہے؟ اے ڈرنا کا تھا کہ کرنا ہے، پھر ڈرنا تو رہنا ہوا۔ ایک ہمارا دوست ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، کہتے جننے پیسے کمانا نشہ کر لینا، میں کہہ رہی ہوں جاری رکھ، وہ نہیں، مطلب میں کہ یار تم میرے پوچھ کے کرتا پہ آپ ہی کرتا پہ نا، جنہیں پیسے آتے نشہ لگا دینا تو لائی جا، مجھے کیا کہتے ہو؟ میں نے تمہیں روکنا کوئی کہ نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، تمہارا پیسہ جہاں مرضی لگاؤ۔ میں کہ رکنا ہو نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا مینوں کہی جا رہا ہے میں نشہ کرتا پیا تو ہن گلاں بھی نہ سنے، تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میرے سامنے کہی جا رہا ہے کرتا ہوں، تو میں میرے سامنے کہنے جو روکتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو،
اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ جی میں انج کرتا پیا. واٹ نان سینس یار. اب اس کے بعد پھر اسے سمجھاؤں گا نہ کر, میں کری جا, کہہ رہی ہوں میں کہ یار ایک بات یاد رکھنا, مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے ذاتی طور پر اس بچے سے بہت تکلیف. یہ بچہ فرض کرے موٹر سائیکل چلا رہا ہے, ویلنگ کر رہا ہے, یہ گر پڑے, سر پھٹ جائے, اٹھائے نا, گرا رہنا, مر جائے, دوسروں کے لیے عبرت کی نشانی بنے کہ لوگوں نے اٹھایا نہیں ہے. 2-4 کیس ہون کے نا بندے چھڑ دینے, فٹافٹ اٹھا کے کیوں ہسپتال لے کے جاتے ہو بھائی؟ خون کی بوتلیں دینی پڑتی ہیں, اس بغیرت کو شرم نہیں آتی؟ کیوں اٹھا رہے ہو؟ لات ٹوٹی ہوئے, فریکچر ہوئے, ماں پہ تو پیسہ لگتا پیا, کوئی شرم نہیں آتی. جو بچہ پہلے سمجھ جائے گا وہ ماں باپ کو تکلیف نہیں دے گا, جو نہیں سمجھے گا وہ تکلیف دے گا. جس بندے نے پہلے عقل آ جائے گی نا, وہ رب دے نبی نو نا تکلیف نہیں پہنچائے گا. آپ کا دین پر نہ چلنا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا. تم اس کی پارٹی کے نہیں ہو, تم اس کی پارٹی کے نہیں ہو. کیا اسے تکلیف نہیں ہے؟ میری دی ہوئی جائیداد, میری دی ہوئی زندگی, اور لگاتا کہاں ہے؟ اسے تکلیف نہیں ہے. تکلیف ہے, شدت کی تکلیف ہے. میرا نبی پکارتا ہو کہ میرے امتیوں میری طرف دیکھو, اور امتی کا سرکار ٹائم نہیں ہے گا, تھوڑا جا نا میں ذرا اپنا کاروبار کرنا تو سیٹ کر لینا, پھر میں تکاں گا. رب کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, ایک امام ہونا تو پیچھے ایک امام نہیں ملتا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ پیچھے نماز پڑھانے والا ایک نہیں ملتا, کیونکہ امام ذمہ داری پوری نہیں کر رہا امام بنانے کی. جب ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گنہگار ہے. کیوں نہیں بناتا؟ تاکہ وہ نہ ہو, کوئی 4 بندے نماز پڑھانے والے تو ہوں, بنانے چاہیے. کرامت آپ کے اندر ہی ہے بیٹے. اس لیے پہلی میں نے بات کیا بتائی, وہ روحیں کھینچنے والی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا جھوٹا واقعہ. پھر 12 سال کی وہ لہر ڈوبی نہ نہاتے تر جائے گی. تیسرا واقعہ آتا ہے, کہتے جی وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا دھوبی تھا, انتقال ہوا, قبر میں فرشتوں نے اس سے سوال کیا, کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہتے یہ روایت میں بے اصل ہے, ایسی کوئی واقعہ نہیں ہے, ایسی کہانیاں نہ سنایا کرو. میں تو کہتا ہوں سنانی نہیں چاہیے. کیوں سناتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں سناتے ہیں. میرے پیر دی کرامت جے, وہ انج کر دیندا جے, تینوں اتھے مرید کرانا ہے. لائیا پا سارے جاہل کٹے کتے ہو, لائیا انہوں بھی جا کے اتھے لا دے. میرے پیر دی کرامت ہے. میں تو کئی دفعہ ہس کے نا سکھان واسطے کہنا ہونا کسی پیر کو جاؤ نا, جہاں یہو جہاں پیر ہوئے, کہتے مجھے ایک تویز چاہیے پیر جی, میں گلے چ بننا تو میری عمر ہی نہ ختم ہوئے. موٹر سائیکل دے نال بننا تو پٹرول نہ ختم ہوئے. یہو جہاں تویز مجھے چاہیے. جیب وچ پاواں تے پیسے پاؤنڈ بن جان, ڈالر بن جان, یہو جہاں تویز چاہیے. یار وڈی گل کرو, وہی رنڈی رونے جے وہ پنڈت والے پنڈتاں کو جاندے نے, تسی اتنے چلے جاندے ہو. بھئی اللہ دے گھر بیٹھ کے اللہ نو یاد کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ پیر کرتے کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, لیکن یہ کہانیاں سنا کر مرید کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کوئی دیکھے نقش بندی چشتیہ سلسلہ, سہروردیہ سلسلہ, قادریہ سلسلہ, ان کو کہا تمہاری بنیاد کیا ہے؟ ککھ نہیں پتا. اصول کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں. نقش بندی سلسلے کے 8 اصول ہے, کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے. مراقبہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ معلوم نہیں ہے. وہ قادریہ سلسلے والوں, چشتیہ سلسلے والوں, اصل کیا ہے؟ فرض کریں میں چشتیہ سلسلے کا ایک قانون بیان کرتا ہوں. کہنے لگے جو بندہ 7 دن بھکھا رہے نا, 7 دن بھکھا رہے اور روٹی کسی کو نہیں منگنی, اگر انہوں نے روٹی منگی تو ساڈے سلسلے چ نہیں ہے, باہر نکل جائے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ اصول ہے ان کا اصول ہے. یہاں روٹی کے لیے تو مزاروں پر جاتے اور پیروں کے پاس جاتے. پیر صاحب کا لنگر بڑا چلتا ہے, بس چلے گئے پیر کے پاس. پیروں کا لنگر نہیں دیکھنا بیٹے, پیر کو دیکھنا ہے کہ میں نے اس سے لینا کیا ہے. اس لیے یہ دھوبی والا واقعہ بھی جھوٹا ہے. پھر ایک واقعہ آتا ہے, حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے جا کر کہا, ٹھیک ہے, یہ مرد کے ساتھ بھی آتا ہے, عورت کے پاس بھی آتا ہے, اور نے کہا کہ
میں تیرے کو آئی ہوں بچہ نہیں ہے. انہوں نے کہا لوہے محفوظ تو نہیں لکھا. ایک تو بڑی جلدی نا بابے لوہے محفوظ سے پڑھ لینا. کہتے لوہے محفوظ پر نہیں لکھا ہوا. کہتے اگر لوہے محفوظ سے لکھا ہوتا پھر تھوڑے کو کتوں آتی. ایسی عجیب جی گل. کہانیاں دیکھو تسی, الفاظ دیکھو کیسے کریٹ کریں. اگر لوہے محفوظ سے لکھیا ہوتا تو پھر میں تھوڑے کو کتوں آتی. میں تو چاہنی ہے لوہے محفوظ سے لکھ چھڑو. تو کہانی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا اچھا پھر تیرے بچے ہونے کے 7 بچے ہو گئے. ایسا کوئی واقعہ نہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سکھائی تھی یہ حدیثیں کہ من گڑھ. اب میں بتا رہا ہوں من گڑت کرامات جن کا وجود نہیں ہے اور بیان کی جاتی ہیں دڑلے کے ساتھ, اس کا حاصل کوئی نہیں ہے, اس کا حاصل کوئی نہیں ہے, جھوٹی کرامات. ٹھیک ہے جی. میں ایک مثال کے طور پر ایک اور چیز شیئر کر لیتے ہیں نا, کیونکہ ایک دن میں کافی چیزیں ہونی چاہیے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت یا بیعت کے بغیر مرے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث پاک کیا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت یا بیعت کے بغیر مرے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. ہمارے نزدیک اس حدیث کا مصداق وہ ہوگا کہ جب خلیفہ وقت ہو, شریعت پر ہو, اس کی بیعت کر لیں. اس دور میں نہیں. یہ پیری مریدی کے لیے بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے کہ خلیفہ وقت ہو اور جہالت کی موت مرے. یہ اکثر اہل تشیع حضرات سنائیں گے, وہ اس طرح کی باتیں سناتے ہیں. کیونکہ میرے نزدیک اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ حضرت علی کو مانتے ہی نہیں, وہ نبی کریم کو بھی نہیں مانتے. میرے نزدیک, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی کریم کو ماننا اور ان کی ماننا, مولا علی کو ماننا اور ان کی ماننا ہے کی ماننا ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ ماننا ہے یا ان کی ماننا ہے؟ مانے گا کون؟ میں اللہ نو ماننا کی اللہ نو منن دا مطلب ہے کہ میں قرآن پر چلوں گا, میں سنت پر چلوں گا. میں نے نبی کو مان لیا. اطاعت رسول کرنے کے لیے نبی کی تعلیم ہونا لازم ہے. جس کو نبی کی تعلیم کا علم نہیں ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے. علم ہونے کے بعد نہیں مانتا, مجرم ہے. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کے پاس رسول اللہ کی تعلیم ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھیں گے کبھی بھی لفظ کریٹ کیا جائے گا بعد از نبی سب سے بڑا علی علی, کیا کہا جائے گا؟ بعد از نبی سب سے بڑا علی علی. بعد از نبی کا کیا مطلب ہوا؟ نبی کے جانے کے بعد سب سے بڑا علی. تو نبی کے وقت میں کون تھا؟ شیعہ. سارے صحابی شیعان محمد ہی تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو سارے شیعہ گروپ کو کہتے ہیں نا, شیعہ گروپ کو کہتے ہیں. تقیہ, تبرہ, بدا, 14 معصوم اور 12 امام والا نہیں, وہ کوئی نہیں تھا, وہ کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے رسول اللہ کے دور میں تو تھا کوئی نہیں. بعد از نبی تو نبی کو تو ختم نبوت کا منکر ہو گئے تم. بعد از نبی کو تو نکال دیا, مائنس کر دیا. بعد از نبی یہ کیسا ایسا جملہ ہے کہ کہا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بعد از نبی, لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے ختم نبوت کے منکر ہیں ہم, ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے. نبی کو مان رہے ہیں, مان نہیں رہے. نہیں گل سمجھ آ رہی میری بیٹے؟ جملہ کنفیوز ہے, جو بندوں کو سمجھ نہیں آتا. بعد از نبی, بھائی نبی دے وقت نبوت کی تعلیم, نبوت کی روشنی, اطاعت رسول کیسے کرو گے؟ مولا علی کیا کہتے ہیں, علم کا دروازہ ہے, ایسے کہا جاتا ہے نا. شہر سرکار ہے, نہ ان کے پاس مولا علی کی تعلیم ہے اور نہ ان کے پاس رسول اللہ کی تعلیم ہے. دونوں ہی باہر ہیں شہر سے, اس شہر سے یہ باہر ہے.
اگر آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں نہ آ رہی، تحقیق کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ جرم ہو کیا رہا ہے۔ بعد از نبی سب سے بڑا نبی کتنے تھے؟ نبی کو ماننے والے کہاں گئے؟ تعلیم نبی کی ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ اطاعت نبی کی کس نے؟ ان کے نام بتاؤ، سب کو مرتد قرار دیا۔ اور اہل بیت کے لبادے میں کہہ دیا ہم ہیں چاہنے والے مولا علی کے، چلیں مان لیتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے، ایک جملہ بولا جاتا ہے، اکثر یہ سنی بھی بولتے ہیں، 14 معصوم اور 12 امام کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ذرا حدیث پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اہل سنت کی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، حضور نے 12 عمرہ اور خلفاء کا ذکر کیا کہ قریش میں 12 عمرہ، 12 امیر اور 12 خلفاء، لفظ بولا گیا خلفاء اور عمرہ، امیر، امام نہیں، لفظ کیا بولا گیا؟ عمرہ اور خلفاء۔ حضور نے فرمایا قریش میں سے 12 خلفاء ہوں گے۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، اور دوسری حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی، ابن ماجہ کی، نمبر میں نہیں بول رہا، ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھاتے وقت، جس میں حضور نے ارشاد فرمایا میرے کثیر خلفاء ہوں گے، میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے۔ بخاری مسلم ترمذی میں آیا 12، اور بخاری مسلم ابن ماجہ میں آیا، حضور نے فرمایا کثیر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ 12 کا ہے ہی نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے 12 کا کہ 12 سے گن کے دسنے نے۔ ہمارے نزدیک ہر وہ خلیفہ جو قرآن و سنت پر تھا وہ خلیفہ ہے، وہ کسی بھی دور میں ہو وہ خلیفہ ہے۔ نام میرے نبی نے بتایا ہی نہیں ہے، علماء نے کہا ہے خلفاء راشدین جو ہیں وہ پہلے 4 ہیں، ان میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کرتے ہیں، یہ علماء نے فرمایا۔ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا عقیدہ 12 کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ 12 کا نہیں ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ وہ کہنا تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے 12، اور میں نے دوسری حدیث کیا سنائی ہے؟ حضور نے فرمایا کثیر ہوں گے، میرے خلفاء کثیر ہوں گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اگر کوئی بیوقوف کرا 12 پورے کرو، میرے نبی نے پورے نہیں کیے، تم کر سکتے ہو؟ نبی فرما دے یہ 12 ہے تو 12 ہے، نام بتائے، نہ قرآن نے نام بتائے نہ حدیث نے نام بتائے۔ اور سب سے پہلے خلفاء، خلافت کیا کہتے ہیں، خلیفہ بنے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بنانے والے کون؟ قرآن میں آیا تھا؟ نہیں۔ حضور نے کسی حدیث میں فرمایا تھا میرے بعد خلیفہ ہوگا ابو بکر؟ نہیں، بالکل نہیں تھا۔ بنے کیسے تھے؟ میری بات غور سے سن لیجئے، ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کیا، ان کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت دی، دنائی دی۔ قرآن و سنت پر چلنے والے تھے صحابہ کرام، قرآن و سنت پر چلنے والے تھے صحابہ کرام، قرآن و سنت تھے صحابہ کرام۔ اور قرآن و سنت والوں نے جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو قرآن و سنت نافذ ہو گیا۔ قرآن و سنت میں تھا نہیں، قرآن و سنت میں تھا نہیں، انہوں نے نافذ کر دیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، 4 ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 ہی ائمہ کرام ہوئے ہیں جن کی فقہ چلتی ہے، باقی تو چلتی نہیں۔ فقہ جعفر تو جھوٹ ہے نا، فقہ جعفر نہیں ہے، یہ جو لکھا ہوتا ہے نا روضہ فقہ حنفی تو فقہ جعفر، فقہ جعفر جھوٹ کا مرکب ہے، فقہ جعفر کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو 4 ہیں، کیا؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ نبی نے فرمایا تھا 4 ہوں گی؟ نہیں، صحابہ نے فرمایا تھا، یہ صحابہ کے بعد آئے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔
یہ صحابہ کے بعد آئے, یہ نہیں فرمایا. یہ اجماع امت ہوا تھا. اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سارے علماء کرام بڑے بڑے حنفی شافعی مالکی حنبلی کو اکٹھا کرے گا, قانون بناؤ. گورنمنٹ نے کہا قانون بناؤ, لڑائی ختم کرو, ایک دوسرے کی مسجدیں چھین رہے ہو. شافعی زیادہ چھین لیتے تھے میرے علم کے مطابق, شافعی حنبلی یہ زیادہ چھین لیتے تھے. حنفیوں نے تو کول ہی نہ لگن دیتے سن, حنفیوں نے کول ہی نہ لگن دیتے سن. تو قانون بنانے کے لیے سارے کو اکٹھا کیا گیا اور کہا قانون بنایا جائے. بھائی چاروں نے مل کر کہا کہ حنفی شافعی مالکی حنبلی ہر ایک کے پاس قرآن و سنت ہے, کیونکہ نبی نے ایک جیسی نماز پڑھی نہیں, حضور نے ایک جیسی نماز پڑھی نہیں ہے, ایک طریقہ ہی نہیں حضور کا. کبھی آپ دیکھیں گے نا بخاری شریف کو کھولیں, کبھی کتاب اور باب کتاب اور باب کتاب اور باب ملے گا. کتاب الصلاۃ, اندر باب ہوں گے, سجدے کا باب, رکوع کا باب, اس میں مختلف راویوں سے حدیثیں ہوں گی. ایک راوی کی کوئی نہیں, ایک راوی کی پوری نماز نہیں ملے گی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے مختلف راویوں سے اکٹھا کر کے وہ ایک نماز بنائی جائے گی. تو چار ائمہ کرام کو اکٹھے کرنے والے کون تھے؟ علماء کرام, اجماع امت, جہاں پر امت اکٹھی ہو گئی. اور جب وہ اکٹھی ہو گئی ہم نے کہا واجب ہے اب سب پر, علماء نے واجب قرار دیا ہے, واجب ہے اب سب پر کہ حنفی حنفی کے پیچھے نماز پڑھے گا, شافعی شافعی کے پیچھے پڑھے گا, حنبلی حنبلی کے پیچھے پڑھے گا, مالکی مالکی کے پیچھے پڑھے گا, کیونکہ سب کے پاس دلیلیں موجود ہیں قرآن و سنت کی. یہ قانون تو چلتا رہا نا. ہم امام کعبہ کے پیچھے قانون کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے. قانون کے پیچھے اگر وہ کہیں نا ہم حنبلی ہیں, حنفی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ اگر وہ اب حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, حنبلی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اس نے اپنے امام کو چھوڑ دیا, اس کے اصول و فروع کو چھوڑ دیا. جب اپنے اماموں کو اصول و فروع کو چھوڑ دیا تو حنبلی کیسے رہا, حنفی کیسے رہا؟ اگر امام کعبہ حنفی نماز پڑھائے مزہ آتا ہے نا. اگر چاروں ٹھیک ہیں تو حنفی پڑھا دے, شافعی پڑھائے, مالکی پڑھائے, وہ ایک جیسا کیوں ہے؟ میری گلہ کو پاریاں تو نہیں لگ دیا پہ قانونی. ہم غیر مقلد ہو جاتے ہیں. حنفی شافعی کے پیچھے نماز پڑھے غیر مقلد ہے, جیسے اہل حدیث ہیں. شافعی مالکی کے پیچھے پڑھے غیر مقلد, کیونکہ ہمیں لازم ہے کہ ہمارا امام کہتا ہے کہ بھئی تمہارا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے, الٹی آنے سے, سونے سے, نماز میں ہنسنے سے. تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کا نہیں ٹوٹتا. کیا کریں گے؟ اپنے امام کے پیچھے رہیں گے, ان کے مطابق نماز پڑھ لیں گے. پھر حنفی حنبلی بن کے نماز پڑھے گا کہ حنفی پڑھے گا؟ نہیں بات سمجھ آئے تو نہ سمجھ لو. قانون یہ بن گیا تھا, جو خانہ کعبہ میں 4 مصلے اس لیے رکھ دیے گئے تھے کہ حنفی حنفی کے پیچھے, شافعی شافعی کے پیچھے, مالکی مالکی کے پیچھے, حنبلی حنبلی کے پیچھے پڑھ. سعودیوں نے آ کے ختم کیا نا, وہ کہتے ہیں بھائی ہم حنبلی ہیں, سرکاری طور پر حنبلی ہیں, ویسے وہ غیر مقلد ہیں, سرکاری طور پر حنبلی ہیں. دیوبندی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ان سے پوچھا ہے کہ پھر آپ حنفی کیسے رہے؟ اگر سارے ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, اگر آپ سارے پڑھنا چاہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, پڑھیں. لیکن میرا سوال یہ ہوگا پاکستان میں بھی آ کے پھر سارے ایک جیسے ہو جاؤ نا, ان سے فتویٰ لیں کہ ہم کون ہیں, فتویٰ لے کر عمل کریں. جو ان کے پیچھے پڑھتا ہے وہ ایک ہو جائیں. اسلام ایک نظر آنا چاہیے. یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے. وہاں پر حنبلی کے پیچھے نماز پڑھے حنفی ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے کوئی بھی ہیں, ایک جیسے ہو جائیں. اس لیے امام کا لفظ کہیں نہیں ہے. مدد کی بات سناتا ہوں. کسی نے اہل تشیع حضرات سے پوچھا یار 12 خلفاء دا ذکر ہے, عمرہ دا ذکر نہیں ہے گا. کہتے تہاڈی حدیث تو ثابت کر دیں امام دا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حدیث کڈی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پراں ہو کے کہتے ہیں انج کر کے آن کے تھلے آ کے انج کر کے غسل ہویا ہوئے گا, پانی ڈگدا ہوئے گا, تے آ کے سیڑھی منگن گے, سیڑھی منگ کے تھلے اترن گے. تے امام مہدی جڑے نا, امام مہدی جنہوں اسی امام مہدی کہنے ہیں, حالانکہ ہم ان کے ساتھ امام مہدی کا لفظ ہم نے یہ شیعوں کی وجہ سے لگایا ہوا ہے, میں نہیں لگاتا, نکل جائے منہ سے لیتا ایشو ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد بن عبداللہ خلیفہ وقت ہے. کیا ہے؟ خلیفہ وقت ہے, امام کا لفظ ہی نہیں ہے, خلیفہ. اچھا, تو وہ کہیں گے امام صاحب آپ نماز کرائیں. عیسیٰ علیہ السلام کس کو کہیں گے؟ حضرت محمد بن عبداللہ المعروف مہدی, ان کو کہیں گے آپ نماز کرائیں جی, امام کریں. کہتے ہیں کیا نا امام, یہ امام کون سا ہے؟ نماز والا. اتوں کٹ لیتا جو نا یار, جتوں مرضی چاہوں کٹ سکتے.
جتوں مرضی چاند کٹ سکتے ہیں، انہوں کو کوئی کچھ بھی بعید نہیں ہے گا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ان کہانی مکا دیں بڑی ہو گئی، جنی تر سکیل گلاں سکھاتی ہیں نا، وہ تو بہت بھاریاں بھاریاں گلاں تو بعد کہانی مک جاتی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، حاجی غور سے سنیے میری بات، جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے ہماری ایک رکعت چھوٹ جاتی، امام کے پیچھے ہماری ایک رکعت چھوٹ جاتی، جب ہم اٹھیں گے تو ہماری کون سی رکعت ہوگی؟ پہلی ہوگی۔ کیسے پہلی ہوگی؟ نہیں، انہیں کیا پہلی ہوئے گی، میں کہنا چوتھی ہوئے گی جی، ہاں ہوگی چوتھی، کیونکہ آپ نے 3 امام کے پیچھے پڑھ لی ہے نا، اب ہوگی چوتھی۔ لیکن قرات کے لحاظ سے کون سی ہوگی؟ پہلی۔ ایک چھٹی تو پچھو پڑی یہ پڑھنی ہے نا، وہ ہوگی پہلی۔ تو پہلی کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، اور بعد سورت ملاواں گے، اور پھر رکوع کر کے چوتھی سی بیٹھ گئے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کلیئر ہو گئی نا گل؟ کلیئر ہو گئی کہ امام کے پیچھے اگر ایک رکعت چھوٹے گی، ہوگی کون سی؟ چوتھی۔ تعداد کے لحاظ سے ہوگی، اور تعداد کے لحاظ سے چوتھی، قرات کے لحاظ سے پہلی، تعداد کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، اس لیے سبحانک اللہ سے شروع کریں گے۔ اب ذرا کنفیوژن پیدا کر دیں۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، امام کے پیچھے آپ کو ملی تیسری، امام کے پیچھے آپ کو ملی تیسری۔ اب آپ نے اتحیات پر بیٹھ گئے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی کون سی رکعت تھی؟ ہاں، قرات کے لحاظ سے پہلی، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، علم شریف، سورت ملائی، اور تعداد کے لحاظ سے دوسری۔ اب پھر بیٹھ جائیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، حالانکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، امام کے پیچھے ایک، پھر پڑھیں گے دوسری پہ، پھر آپ کھڑے ہوئے، اب کون سی ہے؟ اور قرات کے لحاظ سے دوسری۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے، علم شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور پھر بیٹھ جائیں گے۔ تینوں میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنی ہے۔ قانون سمجھ آ رہا ہے جی نا؟ آسان کر دیا نا؟ چلو پھر ایک مثال دے کے بند کر دیں۔ آپ امام کے پیچھے وتر پڑھ رہے روزوں کے، آپ نے تیسری رکعت پڑھی، رکوع میں ملے تیسرا، جب رکوع میں ملے دعائے قنوت بھی چھوٹ گئی، آپ رکوع میں مل گئے، اب کوئی کون سی؟ پہلی، اور جب آپ اٹھے، بیٹھ کر اٹھے تو کون سی ہوئی؟ دوسری۔ قرات کے لحاظ سے پہلی، یعنی وہ سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، سورت ملائی، اور پھر بیٹھ گئے، پھر آپ اٹھے، اب کون سی ہوئی؟ تیسری۔ قرات کے لحاظ سے آپ نے بسم اللہ پڑھی، علم شریف پڑھی، اور سورت ملائی۔ دعائے قنوت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ خانہ خرابو، حالے بھی نہیں سمجھے؟ دعائے قنوت ساقط ہو گئی، وہ لنگ گئی، وہ والی رکعت بھی پا لیتی، اس لیے دعائے قنوت ہے ہی نہیں۔ آپ کی دوسری ہے قرات کے لحاظ سے، پہلی مل گئی ہوئی ہے دعائے قنوت والی۔ امام کے پیچھے دعائے قنوت چھوٹ بھی جائے، واجب چھوٹا ہے، نماز ہو جائے گی۔ ان کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہاں پر دعائے قنوت آپ نے نہیں پڑھنی، اس لیے تیسری جب ملی کوئی پہلی، کھڑے ہوئے تو دوسری تھی، لیکن وہ قرات کے لحاظ سے پہلی تھی، پھر بیٹھ گئے مغرب کی طرح، پھر اٹھے، پھر وہ دوسری تھی، اب پھر بیٹھ کے سلام پھیر دیا۔ السلام علیکم۔